السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران مجھے سخت پیاس لگی تو میں پانی کی تلاش میں اپنے راستے سے ہٹ کر ایک وادی کی جانب چل پڑا۔ اچانک میں نے ایک خوفناک آواز سنی۔ میں نے سوچا شاید یہ کوئی درندہ ہے جو میری طرف آ رہا ہے۔ چنانچہ میں بھاگنے ہی والا تھا کہ پہاڑوں سے کسی پکارنے والے نے مجھے پکار کر کہا، اے انسان، ایسا کوئی معاملہ نہیں جس طرح تم سمجھ رہے ہو۔ یہ تو اللہ عز و جل کا ایک ولی ہے جس نے شدت حسرت سے ایک لمبی سانس لی تو اس کی آواز بلند ہو گئی۔ جب میں اپنے راستے کی جانب واپس مڑا تو ایک نوجوان کو عبادت میں مشغول پایا۔ میں نے اسے سلام کیا اور اپنی پیاس کا بتایا تو اس نے کہا، اے مالک، اتنی بڑی سلطنت میں تجھے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملا۔ پھر وہ چٹان کی طرف گیا اور پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہا، اس ذات کی قدرت سے ہمیں پانی سے سیراب کر جو بوسیدہ ہڈیوں کو بھی زندہ فرمانے پر قادر ہے۔ اچانک چٹان سے پانی ایسے بہنے لگا جیسے چشمے سے بہتا ہے۔ میں نے جی بھر کر پینے کے بعد عرض کی، مجھے ایسی چیز کی نصیحت فرمائیں جس سے مجھے نفع ہوتا رہے۔ تو اس نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تنہائی میں اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو جائیے، وہ آپ کو جنگلات میں پانی سے بھی سیراب کر دے گا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے راستے پر چل دیا۔ دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک روز میں قبرستان کی طرف چلا، دیکھا کہ دو خوبرو نوجوان بیٹھے کچھ لکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، اللہ تم پر رحمت فرمائے، تم کون ہو؟ بولے، ہم فرشتے ہیں اور یہاں بیٹھ کر محبوبان بارگاہ الہی کی فہرست تیار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، سچ بتانا کہ میرا اس میں کہیں ذکر ہے کہ نہیں؟ بولے، نہیں، اتنا سننا تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی پر غشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ واسطے میرا نام بھی کہیں نچلی سطروں میں لکھ لو کہ مالک بن دینار طفیلی ہے اور اس کا دل اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت سے آباد اور منور ہے۔ پھر جب رات ہوئی تو مجھے در پردہ خواب بتایا گیا کہ تیرا نام بھی ان محبین کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے، کیونکہ انسان اصولاً اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کی نیت سے نکلا۔ راستے میں اچانک ایک نوجوان سے ملاقات ہو گئی جس کے پاس نہ تو توشہ تھا، نہ توشہ دان اور نہ ہی کوئی سواری۔ علیک سلیک کے بعد میں نے اس سے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا، اس کے پاس سے۔ پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا، اس کی طرف۔ پوچھا، زیادہ راہ کہاں ہے؟ کہا، اس کے ذمے کرم پر۔ میں نے کہا، راستہ کافی کٹن ہے، یوں اتنی آسانی سے بلا پانی دانا تو نہیں کٹ جائے گا، کیا تمہارے پاس کچھ زیادہ راہ ہے؟ کہا، ہاں، 5 حرفوں کو میں اپنا زیادہ راہ بنا کر گھر سے نکلا ہوں۔ پوچھا، یہ 5 حرف کیا ہیں؟ کہا، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ میں نے پوچھا، یہ کاف، ہا، یا، عین، صاد کا کیا مطلب ہے؟ کہا، کاف سے مراد کافی، ہا سے مراد ہادی، یا سے مراد مؤدی، جگہ دینے والا، عین سے مراد عالم اور صاد سے مراد صادق۔ اب آپ ہی بتائیں کہ جس کا ہم سفر کافی، ہادی، مؤدی، عالم اور صادق ہو، اسے اور کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ جس کا معاون اتنی خوبیوں کا حامل ہو، اسے نہ تو اپنے ضیاء کا خوف ہوتا ہے اور نہ اسے کسی زیادہ راہ کی حاجت ہوتی ہے۔
حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی یہ تفسیر نفیس سنی تو میں نے وجد میں آ کر اپنی قمیص اتار کر اسے پہنا دینا چاہی، مگر اس نے قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا، اے شیخ، اس فنا کے گھر میں یہ بے لباسی قمیص سے بہتر ہے، یہاں کے حلال پر حساب دینا ہوگا اور یہاں کے حرام پر سزا ہونا پڑے گا۔ پھر جب رات کی تیرگی چھائی تو اس نے اپنا رخ آسمان کی سمت اٹھا کر کہنا شروع کیا، یا من تسرہ الطاعات ولا تضرہ المعاصی ہب لی ما یسرک واغفر لی ما لا یضرک، یعنی اے وہ ذات نیکیاں جسے بھاتی ہیں اور بدکاریاں جسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، مجھے ایسے امور کی توفیق مرحمت فرما جو تجھے خوش کر سکیں، اور میری ان خطاؤں کو درگزر فرما دے جو تجھے کچھ بھی ضرر نہیں دے سکتی۔ پھر جب لوگوں نے حج کا احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنا شروع کیا تو میں نے پوچھا، تم تلبیہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا، اے شیخ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر سے تو میں لبیک کہہ کر اپنی حاضری کی یقین دہانی کرواؤں اور ادھر سے جواب آئے کہ لا لبیک، جا ہمیں نہ تمہاری حاضری منظور ہے، نہ تمہاری نیکیاں قبول ہیں، اور نہ ہی ہم تمہاری باتیں سنیں گے اور نہ تمہاری طرف تکیں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ پھر میں نے وادی مینا میں اسے اس حال میں دیکھا کہ اس کے لبوں پر یہ کلمات جاری تھے، اللهم إن الناس ذبحوا وتقربوا إليك بضحاياهم وهداياهم وليس لي شيء أتقرب به إليك سوى نفسي فتقبلها مني، ثم شهق شهقة فخر ميتا، وإذا قائل يقول هذا حبيب الله هذا قتيل الله قتل بسيف الله، یعنی میں نے اسے وادی مینا میں اس حال میں دیکھا، اس کی زبان پر یہ کلمات تھے کہ اے پروردگار، لوگ اپنی اپنی قربانیاں پیش کر کے تیرا مقام قرب حاصل کر رہے ہیں، اور میرے پاس سوائے میری اپنی جان کے اور کوئی چیز نہیں جس کو پیش کر کے میں تیرا تقرب حاصل کر سکوں، لہٰذا اسے میری طرف سے قبول فرمائیے۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک گہری سانس بھری، ذرا ہچکی سی آئی اور وہی مردہ لاش بن کر ڈھیر ہو گیا۔ پھر پردہ غیب سے کسی کہنے والے نے کہا، یہ اللہ کا دوست تھا اور شمشیر قدرت سے قتل ہوا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے تجہیز و تکفین کے بعد اس کی تدفین کی، اور اس رات اس کے معاملات میں غور و خوض کرتے کرتے وہی سو رہا۔ خواب میں اس کی زیارت ہوئی تو پوچھا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا، پروردگار عالم نے میرے ساتھ کچھ وہی سلوک کیا جس طرح اس نے شہدائے بدر کے ساتھ کیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ کفار کی تلواروں سے شہید ہوئے تھے اور میں جبار کی تلوار سے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ہوئی ہے کہ ایک نوجوان نے کبھی کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، چنانچہ ایک مرتبہ جب وہ نہر کے پاس غسل کرنے کے لیے پہنچا تو اسے وہ سابقہ گناہ یاد آ گیا۔ تھوڑی دیر وہ وہی مارے شرم کے ٹھہرا رہا اور نہانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ پھر جب وہ وہاں سے لوٹنے لگا تو نہر نے بزبان انسان اس سے کہا، یا عاصی لو دنوت منی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا عاصی لو دنوت منی لغرقتک، یعنی اے خاطئ اور بدکار انسان، اچھا ہوا کہ تو میرے قریب نہیں آیا ورنہ میں تجھے غرق ہی کر دیتی۔ دوستو، یہ ہے بھی اس طرح کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو زمین اور آسمان اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں قدرت دے، ہمیں طاقت دے کہ ہم اس گنہگار کو ہلاک کر دیں۔ دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی سے حکایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے بصرہ میں کچھ لوگوں کو جنازہ لے جاتے ہوئے دیکھا، مگر اس جنازے کی مشایعت میں چلنے والا کوئی نہ تھا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ وہ بڑا پاپی اور گنہگار شخص تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے قبر میں اتارا اور وہی ایک سائے کی آڑ لے کر سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دو فرشتے آسمان سے اترے، اس کی قبر کو شق کیا
ان میں سے ایک اس کے پاس گیا اور دوسرے سے کہا کہ اسے جہنمیوں میں سے لکھ لو، کیونکہ اس کے جسم کا انگ انگ گناہوں سے آلودہ معلوم ہو رہا ہے۔ دوسرے نے کہا فیصلہ لینے میں اتنی جلدی نہ کرو، ذرا اس کی آنکھوں کا جائزہ لو۔ کہا میں نے ان کا جائزہ لے لیا ہے، ان آنکھوں نے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے کے سوا کچھ ہی نہیں دیکھا۔ کہا اس کے کانوں کا جائزہ لو۔ بولا ان کا بھی جائزہ لے لیا ہے، ان کانوں نے تحیات بے حیائیوں اور برائیوں کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں۔ کہا اس کی زبان کا جائزہ لو۔ بولا اس کی بھی جانچ کر لی ہے، اس زبان نے زندگی بھر ارتکاب معاصی اور غلط بیانی کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں۔ کہا اس کے ہاتھوں کا جائزہ لو۔ بولا ان کا بھی امتحان لے لیا ہے، یہ ہاتھ ہمیشہ حرام خوری اور شہوت و ہوس کے پجاری بنے رہے۔ کہا اس کے پاؤں کا جائزہ لو۔ بولا ان کی بھی خبر لے لی ہے، ان پاؤں نے بھی ناپاکیوں اور غلاظتوں میں دنداتے پھرنے کے اور کچھ نہ کیا۔ کہا ابھی بھی کسی اجل سے جلدی سے کام لینے کی ضرورت نہیں، ذرا ہٹو۔ دوستو یہ دو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اسے جہنم میں لکھو، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ٹھہرو ٹھہرو۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی بھی جلدی سے کام لینے کی ضرورت نہیں، ذرا ہٹو، میں اس کی قبر میں اتر کر دیکھتا ہوں۔ چنانچہ وہ دوسرا فرشتہ قبر میں اترا اور تھوڑی دیر اس کے پاس کھڑا رہا اور کہا میرے دوست میں نے اس کے دل کا جائزہ لیا تو اسے دولت ایمان سے بھرپور پایا، لہذا بس اسی باعث اسے نیکیوں اور یکے از مرحومین میں شامل کر لو۔ چنانچہ ایمان کی اس حلاوت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا فضل فرمایا کہ اس کی زندگی کے سارے جرم اور خطا معاف فرما دیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے، سینے میں کلمہ ہونے کی وجہ سے، دل میں کلمہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ اس لیے جتنا بھی کوئی گنہگار ہو اس سے نفرت نہ کریں، کیا پتا اللہ کو اس کا کیا عمل پسند آ جائے۔ دوستو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بصرہ کے اندر بارش ہونا بند ہو گئی۔ ہم نے یکے بعد دیگرے کئی دن نماز استسقاء وغیرہ پڑھی مگر کہیں سے بارش کے آثار نہیں دکھائی پڑے، لہذا ایک دن حضرات عطا سلمی، ثابت بنانی، محمد بن واسع، حبیب فارسی، صالح مری اور کچھ دوسرے شیوخ وقت کی معیت میں ہم نکلے اور بصرہ کی عیدگاہ میں جا کر نماز استسقاء پڑھی اور خوب دعائیں باراں کی، مگر پھر بھی ابر بارندہ کی مہربانیوں سے ہم محروم رہے۔ دیگر حضرات تو لوٹ کر چلے گئے مگر میں اور ثابت بنانی وہی عیدگاہ میں رکے رہے۔ جب رات کی سیاہی چھائی تو بڑے پیٹوں والا ایک سیاہ فام نوجوان شخص موٹی چادر اوڑے ہوئے آیا، جلدی میں پانی لے کر وضو کیا اور مختصراً 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کر کے کہنے لگا مولا تو اپنے بندوں کو کب تک تڑپائے گا؟ اگر تیرے پاس بارش ہے تو اسے ہم پر اتار، مولا تجھے مجھ سے محبت فرمانے کی قسم اب وہ گھڑی آ گئی ہے کہ ہم پر باران رحمت کا نزول فرما۔ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ہر طرف سے گھنگور گھٹائیں چھائی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور آب باران ہم تک پہنچ آیا۔ یہ دیکھ کر ہم ورطہ حیرت میں ڈوب گئے اور اس سیاہ فام کے پاس پہنچے۔ ہمیں دیکھ کر اس نے رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے ذرا رکو، تو وہ کہنے لگا میں غلام ہوں اور اپنے چھوٹے آقا کی اطاعت مجھ پر فرض ہے، یہ کہتے ہوئے وہ نحاس کے گھر میں جا گھسا۔ ہم سر صبح نحاس کے پاس آئے اور پوچھا تمہارے پاس خدمت کے لیے کوئی غلام ہے؟ کہا ہاں میرے پاس تو سینکڑوں غلام ہیں، دیکھ لو کون سا پسند ہے۔ چنانچہ ہم یکے بعد دیگرے سارے غلاموں کا جائزہ لیتے رہے اور کہتے رہے یہ نہیں یہ نہیں۔ میں نے پوچھا اس کے علاوہ بھی غلام ہے؟ کہا ہاں ایک اور ہے۔ جب ہم گئے تو دیکھا کہ وہی سیاہ فام اپنے بوسیدہ کٹیا میں کھڑا محو عبادت ہے۔ میں نے کہا مجھے اسی کی تلاش تھی۔ کہا یہ تو بالکل بیکار غلام ہے، ہمہ وقت روتا رہتا ہے،
یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا؟ کہا اسی مقصد کے لیے تو میں اسے خرید رہا ہوں۔ کہا پھر اسے من چاہی قیمت پر لے لو، مگر مجھے اس کے عیوب سے بری رکھنا۔ چنانچہ میں نے 20 دینار دے کر اسے خرید لیا۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو وہ کہنے لگا آقا آپ نے مجھے کیوں خریدا؟ میں نے کہا تاکہ ہم تمہاری خدمت کر سکیں۔ پوچھا مگر ایسا کیوں کریں گے؟ کیا کہیں آقا بھی غلام کی خدمت کرتا ہے؟ کہا کیا گزشتہ شب عیدگاہ میں تم ہمارے ساتھ نہ تھے؟ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے یہ سنا دوڑتا ہوا قریب کی ایک مسجد میں جا گھسا، 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے پروردگار، میرے اور تیرے درمیان جو راز تھا وہ آج مخلوق کے سامنے فاش ہو گیا ہے، مجھے تیری قسم ابھی میری روح قبض کر لے۔ اتنا کہتے ہی اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی اور اس کی تکفین و تدفین عمل میں آئی۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ آج تک اس کی قبر سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں اور قحط سالی میں بارش کی دعائیں کر کے فیض یاب ہوتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار کی اس آخری لائن کا مطلب یہ ہے کہ آج تک ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا واسطہ دے کر اس کے طفیل سے مانگتے ہیں کہ اللہ تجھے اس غلام کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں، آپ ہماری حاجت کو قبول فرمائیں۔ اور دوستو نیک لوگوں کا واسطہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے۔ نیک لوگوں سے نہیں مانگا جاتا بلکہ ان کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگ لیا جاتا ہے، یہ جائز ہے۔ طفیل وسیلہ یہ جائز ہے۔ دوستو شہر بصرہ میں ایک متمول گھرانے کا خوش رو نوجوان تھا، زرق برق لباس، کھیل کود اور خوشحال زندگی۔ حضرت مالک بن دینار کو وہ ایک روز بصرہ سے دور کسی مقام پر مصروف آہو بکا ملا۔ اشکوں کے موتی اس کی آنکھوں سے ڈھلک کر اس کے دامن کو بھگو رہے تھے۔ حضرت مالک بن دینار نے اسے پہلے خوشحال اور توانائی میں دیکھا تھا، اب اس کیفیت میں پا کر مشکل سے پہچان سکے۔ اس کی یہ حالت زار دیکھ کر آپ کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی۔ نوجوان نے حضرت مالک بن دینار سے گزارش کی آپ اپنے اوقات خاص میں میرے لیے دعا کیجئے گا اور اب تعالیٰ سے میری توبہ اور بخشش مانگیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی دعا کی برکت سے غفار و ستار پروردگار مجھے معاف فرما دے گا۔ پھر اس نے کچھ درد انگیز اشعار پڑھے۔ اسی سال حج کے موقع پر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی خانہ کعبہ کے طواف کے دوران دیکھا کہ حجاج کے ازدحام میں کوئی زار و قطار رو رہا ہے، جس کی وجہ سے طواف کرنے والے رک جاتے ہیں۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو وہی بصری نوجوان تھا۔ حضرت مالک بن دینار مطاف میں اس نوجوان کو پا کر بہت خوش ہوئے، سلام کر کے قریب گئے اور کہا پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے تیرے خوف کو امن سے بدل دیا اور تیری آرزو برائی۔ اے نوجوان، اللہ کے واسطے اب تو مجھے بتا کہ تیرا حال کیا ہے۔ نوجوان نے کہا رب تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اس نے مجھے بلایا، میں چلا آیا اور پھر میں نے جو طلب کیا اس نے مجھے عطا کیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ابھی طواف میں ہی مصروف تھا کہ وہ چلا گیا، اس کے بعد نہ میں اس سے ملا اور نہ ہی اس کی کوئی خبر ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو حضرت ابو عبداللہ علیہ رحمہ ایک مسجد میں مؤذن تھے۔ آپ کا بیان ہے کہ میرا ایک نوجوان پڑوسی تھا، جیسے ہی میں اذان دیتا وہ فوراً مسجد میں آ جاتا اور ہر نماز میرے ساتھ باجماعت ادا کرتا۔ نماز کے فوراً بعد جوتے پہنتا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ میری یہ خواہش تھی کہ اے کاش یہ نوجوان مجھ سے گفتگو کرے یا مجھ سے اپنی کوئی حاجت طلب کرے۔ پھر ایک دن وہ نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابو عبداللہ، کیا تم مجھے کچھ دیر کے لیے عاریتاً قرآن پاک دے سکتے ہو تاکہ میں تلاوت کر سکوں؟ میں نے اسے قرآن کریم دے دیا۔ اس نے قرآن حکیم کو اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا آج ہمیں ضرور کوئی عظیم واقعہ پیش آنے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور سارا دن مجھے نظر نہ آیا۔ میں نے مغرب کی اذان دی اور نماز پڑھی لیکن وہ نوجوان نہ آیا۔ پھر عشاء کی نماز میں بھی وہ نہ آیا تو مجھے بڑی تشویش ہوئی۔ نماز کے فوراً بعد میں اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔
جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نوجوان کی میت وہاں موجود ہے اور ایک طرف بالٹی اور لوٹا پڑا ہوا ہے اور قرآن پاک اس نوجوان کی گود میں ہے۔ میں نے قرآن پاک اٹھایا اور لوگوں کو اس کی موت کی خبر دی اور پھر ہم نے اسے اٹھا کر چارپائی پر رکھا۔ میں ساری رات یہ سوچتا رہا کہ اس کا کفن کس سے مانگوں اور اسے کفن کون دے گا۔ جب نماز فجر کا وقت ہوا تو میں نے اذان دی اور پھر جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے محراب میں ایک نور سا نظر آیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا ایک کفن وہاں پڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے اٹھایا اور اپنے گھر رکھ آیا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اس نے کفن کا مسئلہ حل فرما دیا۔ پھر میں نے نماز فجر پڑھنا شروع کی۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ میری دائیں طرف حضرت ثابت بنانی اور حضرت مالک بن دینار، حضرت حبیب فارسی اور حضرت صالح المری موجود ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے میرے بھائیو، آج صبح صبح آپ لوگ یہاں کیسے تشریف لائے؟ خیریت تو ہے؟ وہ فرمانے لگے، کیا تمہارے پڑوس میں آج رات کسی کا انتقال نہیں ہوا؟ میں نے کہا، جی ہاں، ایک نوجوان کا انتقال ہوا ہے جو میرے ساتھ ہی نماز پڑھا کرتا تھا۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں اس کے پاس لے چلو۔ میں انہیں لے کر اس نوجوان کے گھر پہنچا تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اس کے سجدے والی جگہ کو بوسہ دینے لگے۔ پھر فرمایا، اے حجاج، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، جہاں بھی تیرا حال لوگوں پر زہر ہوا تو نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور ایسی جگہ سکونت اختیار کر لی جہاں کوئی تجھے جاننے والا نہ تھا۔ اس کے بعد ان بزرگوں نے اس نوجوان کو غسل دینا شروع کیا۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک کفن تھا۔ ہر ایک یہی کہنے لگا، اس نوجوان کو میں کفن دوں گا۔ جب معاملہ طول پکڑ گیا تو میں نے ان سے کہا، میں ساری رات اسی پریشانی میں رہا کہ اس نوجوان کو کفن کون دے گا۔ پھر جب صبح میں مسجد میں آیا اور اذان دینے کے بعد نماز پڑھنے لگا تو سامنے محراب میں مجھے یہ کفن نظر آیا۔ میں نہیں جانتا کہ کس نے یہ کفن وہاں رکھا تھا۔ یہ سن کر سبھی کہنے لگے، اس نوجوان کو یہی کفن دیا جائے۔ پھر ہم نے اس کی اسی میں تجہیز و تکفین کر دی اور اسے لے کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ اس نوجوان کے جنازے میں اتنے لوگ شریک ہوئے کہ ہمیں کندھا دینے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ خدا معلوم اتنے زیادہ لوگ کہاں سے اس نوجوان کے جنازے میں شرکت کے لیے آ گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، یہ تمام واقعات نوجوانوں کی حکایات اس کتاب سے لیے گئے ہیں، تو آپ ان کے حوالے جات دیکھنے کے لیے اس کتاب کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔